حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی عمارہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی عمارہ کو طلاق کیوں ہوئی؟ والد کے کہنے پر طلاق کا مکمل قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ پیارے دوستو، زندگی میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر ان کے پیچھے گہری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہی فیصلہ بہتری اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ یہی معاملہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے جہاں ان کے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی خاص حکمت ہوتی ہے۔ مگر ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ کیا ان کے درمیان کوئی بڑی غلط فہمی تھی یا یہ فیصلہ کسی ناراضگی کی بنیاد پر لیا گیا یا پھر اس کے پیچھے کوئی خاص پیغام تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات جانیں گے اور اس واقعے کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ تو آخر کیا وجہ بنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی تھی اور انہی میں سے ایک بڑی آزمائش اولاد کی نعمت کا دیر سے ملنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے برسوں دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آخر کار بڑھاپے میں جا کر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ہوئی اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نئے امتحان کو جنم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور عظیم آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ فیصلہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ بڑھاپے میں ملی اولاد، برسوں کی دعاؤں کے بعد عطا کی گئی نعمت اور پھر اچانک حکم کہ انہیں ایک سنسان میاں باغ میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جو محض ایک نبی ہی صبر و رضا کے ساتھ قبول کر سکتا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ماں اور بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔ وہ باری جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، وہ وادی فاراں تھی، ایک سنسان بے آب و گیا علاقہ جہاں دور دور تک کوئی درخت نہ تھا، کوئی سایہ نہ تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ۔ تپتے ہوئے صحرا کی ریت دن کے وقت انگاروں کی طرح جلتی اور رات کو شدید سردی چھا جاتی۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ اور سنسان گھاٹیاں تھیں جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس خاموش اور ویران وادی میں ایک ماں اپنے نو مولود بچے کے ساتھ تنہا رہ گئی اور اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا، اب پانی کہاں سے ملے گا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش بے حد سخت تھی۔ ایک طرف پیاس سے بے قرار شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری طرف سنسان وادی جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے بچے کو تڑپتا دیکھتی ہوگی۔ اسی بے بسی اور فکر کے عالم میں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ حضرت ہاجرہ نے امید کے ساتھ پہلے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کہیں کوئی پانی کا ذریعہ نظر آ جائے، مگر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ پھر وہ مروہ کی طرف دوڑی اور وہاں سے مایوس لوٹی۔ اس بے چینی اور جستجو میں وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہیں کہ شاید کہیں کوئی پانی نظر آ جائے یا کوئی قافلہ دکھائی دے جو مدد کر سکے، مگر کچھ نہ ملا۔ وہ تھک ہار کر حضرت
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آئیں تو دیکھا کہ ننھا بچہ شدتیں پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اسی لمحے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑ رہی تھیں وہاں زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ حیران ہو کر لپکی، پانی کو سنبھالنے کے لیے ارد گرد مٹی اکٹھی کرنے لگی اور بے اختیار پکار اٹھی، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ اللہ کے حکم سے وہ پانی رک گیا مگر مسلسل بہتا رہا اور یوں زمزم کا بابرکت چشمہ وجود میں آ گیا۔ یہ پانی اللہ کی رحمت کا ایسا خزانہ ثابت ہوا کہ رفتہ رفتہ ارد گرد سے قافلے یہاں آ کر رکنے لگے۔ پانی کی دستیابی کی وجہ سے یہ ویران وادی آہستہ آہستہ ایک بستی میں تبدیل ہونے لگی۔ قبیلہ جرہم کے لوگ بھی یہاں آ بسے اور اس بستی نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی وہ جگہ تھی جو بعد میں مکہ مکرمہ کہلائی اور جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ بہرحال دوستو، وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ اسی وادی فاران میں پروان چڑھنے لگے۔ اب یہاں صرف ایک ماں اور بیٹا نہیں تھے بلکہ قبیلہ جرہم کے لوگ بھی آباد ہو چکے تھے جو پانی کی موجودگی کی وجہ سے یہاں رکنے پر مجبور ہو گئے۔ جب قبیلہ جرہم نے اس جگہ بسنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت ہاجرہ نے ایک شرط رکھی کہ یہ زمزم کا پانی ان کی ملکیت میں رہے گا اور اس پر ان کا حق برقرار رہے گا۔ قبیلہ جرہم نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یوں مکہ کی اس وادی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی ماحول میں جوان ہوئے اور قبیلہ جرہم کی زبان سیکھ لی۔ وہ ایک خوبصورت، بہادر اور سابق نوجوان بن گئے جو شکار اور تیروں کے ماہر تھے۔ ان کی شرافت اور حسن و اخلاق کی وجہ سے قبیلہ جرہم کے لوگ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ مگر ایک دن وہ وقت آیا جب حضرت ہاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی کیونکہ وہ اپنی والدہ کے سب سے زیادہ قریب تھے اور بچپن سے لے کر جوانی تک انہی کے سائے میں پروان چڑھے تھے۔ اب وہ تنہا رہ گئے اور ان کے دل میں یہ خواہش جاگی کہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں تاکہ ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ مگر قبیلہ جرہم جو اب وادی فرام میں مستقل طور پر آباد ہو چکا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ نہ صرف ان کے حسن و سیرت، بہادری اور نیک مزاجی سے واقف تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قبیلے کے لیے ایک باعث برکت شخصیت سمجھتے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کیا تو قبیلہ جرہم کے سرداروں اور عمائد دین نے یہ بات پسند نہیں کی کہ وہ ان سے جدا ہو جائیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور طے کیا کہ کیوں نہ ان کی شادی قبیلے میں ہی کسی نیک سیرت لڑکی سے کر دی جائے تاکہ وہ یہیں رہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کا حصہ بن جائیں۔ بالآخر قبیلہ جرہم کے ایک معزز گھرانے کی بیٹی عمارہ بنت سعید کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی طے ہو گئی۔ عمارہ ایک نیک سیرت، باحیا اور قبیلے میں اپنی سادگی و حسن و اخلاق کے باعث مشہور تھیں۔ ان کا خاندان قبیلے کے معتبر اور باعزت لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نکاح کے بعد وہ قبیلہ جرہم کے ساتھ مزید مضبوطی سے جڑ گئے اور یوں ان کی زندگی کا ایک سفر شروع ہوا۔ مگر قسمت نے ابھی ان کے لیے مزید آزمائشیں لکھی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذریعہ معاش مچھلی کا شکار تھا۔ وہ اکثر شکار کے لیے نکل جاتے اور دریاؤں، چشموں کے قریب بیٹھ کر مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے، مگر مچھلی کا شکار ایک غیر یقینی ذریعہ معاش تھا۔ کبھی شکار کامیاب ہو جاتا اور گھر میں کھانے پینے کی فراوانی ہو جاتی اور کبھی ہاتھ کچھ نہ آتا جس کے باعث فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی۔ اس قسم کی ہوائی روزی میں صبر اور قناعت کی بڑی ضرورت تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی سادہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی مگر وہ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلے
ہوئے تھے وہ اکثر روزی کی تلاش میں دور دراز علاقوں کا سفر کرتے اور ایسے میں گھر پر ان کی اہلیہ عمارہ ہی موجود رہتی تھیں۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی باہر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ عمارہ نے جواب دیا، وہ شکار کے لیے گئے ہیں، معلوم نہیں کب واپس آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی حالت دیکھی اور پھر اپنی بہو سے دریافت کیا کہ گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر عمارہ فوراً شکایت کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، یہاں تو روز فاقے ہوتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ان کے الفاظ میں ناشکری اور بے صبری نمایاں تھی۔ انہوں نے اللہ پر کنات کرنے کی بجائے حالات کی سختیوں کا شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ وہ ایک نبی تھے، ان کی بصیرت نے فوراً بھانپ لیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ان کی اہلیہ کی ناشکری کسی بڑی آزمائش کا سبب بن سکتی ہے، لہذا وہ جاتے ہوئے عمارہ سے کہنے لگے، جب اسماعیل واپس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ جب وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر پہنچیں تو اسے بدل دیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس لوٹے تو انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں ایک بدلی ہوئی فضا ہے۔ انہوں نے بیوی سے دریافت کیا کہ کیا آج کوئی آیا تھا؟ عمارہ نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہاں، ایک بوڑھے شخص آئے تھے، تمہیں سلام کہا اور کہا اپنی چوکھٹ کو بدل دینا۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ خاموشی سے کچھ لمحے کھڑے رہے، جیسے اپنے والد کے پیغام پر غور کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ایک بڑا گہرا سانس لیا اور بڑے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں بولے، کیا تم جانتی ہو وہ بوڑھے شخص کون تھے؟ عمارہ نے بے دلی سے سر ہلایا، نہیں، کوئی عام مسافر لگ رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں میں سنجیدگی اور گہرائی پیدا ہوئی۔ انہوں نے نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، وہ عام مسافر نہیں تھے، وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اور جو پیغام وہ دے کر گئے تھے وہ صرف ایک عام بات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ عمارہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، جب میرے والد نے کہا کہ میں اپنی چوکھٹ بدل دوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی لانی ہے اور اس تبدیلی کا اشارہ تمہاری طرف ہے۔ یہ سنتے ہی عمارہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے تو بس گھر کے حالات کا حال بیان کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے گہری نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا اور نرمی مگر مضبوطی سے جواب دیا، ایک گھر کی بنیاد اس کے افراد پر ہوتی ہے۔ ایک نبی کے گھر میں صبر، شکر اور قناعت کا ہونا لازم ہے۔ میرے والد نے تم سے پوچھا کہ گھر کا گزر بسر کیسا ہے تو تم نے اللہ کے دیے پر قناعت کرنے کی بجائے شکایتیں کی، ناشکری کی۔ یہ اللہ کو پسند نہیں اور نہ ہی مجھے۔ اگر تمہاری زبان سے صبر اور شکر کے الفاظ نکلتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا۔ عمارہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے فیصلے میں کوئی جھجک ظاہر نہیں کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں بولے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے جو پیغام چھوڑا ہے وہ میرے لیے حکم ہے۔ میں اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں اور میں اس حکم سے روگرداری نہیں کر سکتا، اس لیے آج سے تم اور میں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر عمارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی کو رخصت کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوبارہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ وہ بدستور شکار پر جاتے، اپنے گزر بسر کے لیے کوشش کرتے اور اللہ کی نعمتوں پر صبر و شکر کا رویہ اپنائے رکھتے۔ مگر ایک نبی کی زندگی میں صرف دنیاوی ضروریات ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم اور برکتوں کا بھی خاص انتظام ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر بیٹے پر لازم ہے کہ وہ والد کے کہنے پر طلاق دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر والد واقعی کوئی معقول اور شرعی وجہ بیان کرے، جیسے بیوی کے کردار میں خرابی، بدتمیزی یا دین سے دوری، تو بیٹے کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر والد محض
اپنی ذاتی پسند یا برادری کی بنیاد پر طلاق کا مطالبہ کرے تو ایسا کرنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر والد کہے تو طلاق دی جاتی ہے، مگر اگر والدہ کہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین میں اکثر والد زیادہ معاملہ فہم اور دور اندیش ہوتے ہیں، جبکہ والدہ بعض اوقات جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ تاہم اگر والدہ بھی کوئی معقول شرعی وجہ بتائیں تو بیٹے کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام میں طلاق کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، مگر بعض اوقات یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس فیصلے میں جذبات کی بجائے حکمت اور دین کو مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ناحق رشتے نہ ٹوٹیں اور نہ ہی کوئی غیر ضروری طور پر ازدواجی زندگی برباد کرے۔ بہرحال دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تنہائی اور ان کی زندگی میں ایک صالح، نیک اور شاکر بیوی کی کمی کو قبیلہ جرہم کے معزز لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک صابر اور شکر گزاری انسان ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی رفیق حیات کی ضرورت ہے جو ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دے اور ان کے گھر کو صبر و کنات کا گہوارہ بنائے، تو قبیلے کے کچھ بزرگوں نے اس مسئلے پر غور کیا۔ جرہم قبیلے کے معزز افراد نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ قبیلے میں ایک نہایت نیک سیرت باحیا اور صابر خاتون موجود ہے جن کا نام رعلہ بنت مزاج ہے۔ وہ نہ صرف اپنے حسن و سیرت کی وجہ سے مشہور تھیں بلکہ قناعت پسند، صبر و شکر کرنے والی نیک مزاج خاتون تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مشورے کو سنجیدگی سے لیا اور قبیلے کے بزرگوں کے ذریعے رعلہ بنت مزاج کے والد کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور رعلہ کے والد بھی ایک دیندار اور معزز شخص تھے اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے اور خود بھی ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ ان کی ایمانداری، دینداری اور اللہ پر توکل قبیلے میں معروف تھا، لہٰذا انہوں نے بخوشی یہ نکاح کو قبول کر لیا۔ جب نکاح کی تجویز طے ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رعلہ بنت مزاج کا نکاح سادگی اور برکت کے ساتھ انجام پایا۔ رعلہ نے نہ صرف ایک نبی کے گھر کی بہو بننے کا شرف حاصل کیا بلکہ ایک عظیم المرتبت ہستی کی شریک حیات بن کر ان کے ساتھ زندگی کے سفر میں شریک ہو گئیں۔ رعلہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی اور نہ صرف ایک نیک اور صابر بیوی تھیں بلکہ اللہ کے دیے پر قناعت کرنے والی اور اپنے شوہر کی ہر حال میں مددگار بننے والی خاتون تھی۔ ان کے آنے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر ایک بار پھر سکون، برکت اور خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اپنے بیٹے کی یاد آئی، چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے کی خبر گیری کے لیے اس وادی میں آئے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی نئی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ سیدھے اس گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے باحیا خاتون باہر آئیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نئی اہلیہ رعلہ بنت مزاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور نرمی سے پوچھا، کیا اس گھر میں کوئی ہے؟ رعلہ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جی میرے شوہر یہاں رہتے ہیں مگر وہ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور دریافت کیا، تمہارا گزر کیسا ہو رہا ہے؟ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ رعلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی نعمتوں پر قناعت کرنی چاہیے۔ ہمارا گزر بسر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اچھا ہو رہا ہے، ہم خوش ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بار ایک نیک سیرت اور شکر گزار بیوی ملی ہے جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ چنانچہ رخصت ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تمہارا شوہر گھر آئے تو اسے کہنا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو رولا نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ ایک معزز بزرگ تشریف لائے تھے جو بہت نیک اور متقی معلوم ہوتے تھے اور تمہاری خیریت دریافت کر رہے تھے اور جاتے ہوئے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ پیغام دراصل اس بات کی علامت تھا کہ وہ ان کی نئی بیوی سے خوش ہیں اور انہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشی کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دل کے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں ایک نیک سیرت اور شکر گزار بیوی عطا کی جو ہر حال میں صبر اور قناعت اختیار کرتی ہے۔ حضرت رولا بنت مزاج صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ ہی نہیں تھیں بلکہ وہ صبر و قناعت اور وفاداری کی ایک عظیم مثال تھیں جس سے ہر دور کی عورت سیکھ سکتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں دنیا کی چمک دمک، مادی خواہشات اور آسائشوں کی دوڑ نے زندگی کو بے سکون کر دیا ہے، وہاں حضرت رولا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے حقیقی سکون مال و دولت پہ نہیں بلکہ اللہ پر قابل یقین اور قرآن میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سی خواتین صرف دنیاوی آسائشوں کے نہ ہونے پر شکوے شکایت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی کم آمدنی کو تانے دیتی ہیں اور گھریلو زندگی میں بے سکونی پیدا کر دیتی ہیں، لیکن حضرت رولا کا طرز زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر بیوی صبر اور شکر والی ہو، شوہر کا ساتھ دینے والی ہو تو گھر میں برکت بھی آتی ہے اور محبت بھی۔ گھر میں فاقے بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی آئیں، لیکن اگر عورت صبر اور حوصلے سے کام لے تو وہی گھر اللہ کے ہاں برکت والا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رولا کی زبان سے شکر گزاری کے الفاظ سنے تو خوش ہو کر دعا دی اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام سے کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھیں۔ پیارے دوستو، جب ایک عورت صبر اور قناعت کا مظاہرہ کرتی ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گھر میں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت رولا کے صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں 12 بیٹوں اور ایک بیٹی کی برکت عطا فرمائی اور یہی نسل چل کر آگے عظیم امت کی بنیاد بنی۔ انہی کی نسل سے ایک عظیم نامور قبیلہ قریش وجود میں آیا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بلکہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں خیر و برکت آئی، ان کی نسل سے قریش پیدا ہوئے اور مکہ میں ہمیشہ کے لیے رزق اور برکت کا وعدہ کیا گیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور میں نے مدینہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو پیارے دوستو، جب اللہ برکت عطا کرتا ہے تو وہ برکت نسلوں تک قائم رہتی ہے اور ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مکہ میں لاکھوں لوگ آتے ہیں مگر وہاں کبھی بھی بھوک اور قحط نہیں ہوتا۔ آج بھی مکہ کی سرزمین پوری دنیا کے لیے رزق اور برکت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بہرحال دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سبق اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ایک نیک اور صالح عورت کا فرض ہے کہ وہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت کرے بلکہ اس کے ساتھ وفاداری اور صبر و قناعت کا مظاہرہ بھی کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی امارہ کی ناشکری، دنیاوی آسائشوں کی طلب اور شوہر کے ساتھ بے وفائی اس کے رویے سے صاف ظاہر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چوکھٹ بدلنے کا مشورہ دیا، کیونکہ نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی عزت اور سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا شکوہ نہیں کرتی اور مشکل وقت میں صبر و شکر سے کام لیتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اور تزکیہ نفس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان خود کو شکایت اور ناشکری سے پاک کر لیں۔ ایک اچھے اور مثبت سوچ رکھنے والے انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ مشکل حالات میں بھی صبر و قناعت اختیار کرے اور شکوہ شکایت کی عادت سے بچے۔ ایک نیک اور صالح بیوی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت، مال اور گھر کی حفاظت کرے۔ اگر شوہر کسی سبب سے غیر موجود ہو تو بیوی
بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کی عزت اور احترام کو برقرار رکھے اور کسی بھی ایسی بات سے گریز کرے جو اس کی بدتمیزی یا شرمندگی کا باعث بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی امارہ نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تنگ دستی کی شکایت کی اور ناشکری کا مظاہرہ کیا جو اس کے کردار کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ حضرت رولا بنت مزاج نے قناعت اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا جو ایک صالح بیوی کی بڑی نشانی ہے۔ نیک بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے اچھے پہلوؤں کو نمایاں کرتی ہے، وہ کسی کے سامنے اپنے شوہر کو بے عزت نہیں کرتی، وہ مشکل وقت میں بھی قناعت پسند اور مطمئن رہتی ہے، اسے دنیاوی مال و دولت سے زیادہ شوہر کی عزت اور محبت عزیز ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی ناشکری اور دنیاوی آسائشوں کی طلبگار تھی، اپنے رویے کی وجہ سے برکت سے محروم ہو گئی اور طلاق کی صورت میں اس کی ازدواجی زندگی ختم ہو گئی۔ حضرت رولا جو صابر اور شاکر تھیں، ان کے گھر میں برکت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا انہیں نصیب ہوئی اور ان کی نسل سے قریش کا عظیم قبیلہ پیدا ہوا۔ آج کا یہ واقعہ خواتین کے لیے بہترین سبق ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو آج کے معاشرے میں اکثر خواتین کا رجحان بھی دنیاوی آسائشوں، مہنگی چیزوں اور غیر ضروری خواہشات کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، نتیجتاً ازدواجی زندگیاں مسائل کا شکار ہو رہی ہیں۔ اگر ہم حضرت رولا بنت مزاج کی زندگیوں کو مثال بنائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بیوی کا اصل حسن اس کی قناعت اور اچھا اخلاق ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی زیورات میں۔ شوہر کا اصل سکون نیک بیوی کے صبر و شکر میں ہے، نہ کہ اس کے مال و دولت میں۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اگر بگڑ جائے تو بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں نیک بیوی کے طور پر صبر و شکر، قناعت، شوہر کی عزت اور اس کی خوشیوں سے خوش رہنے کا درس دیتا ہے، اور یہی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی ازدواجی زندگیاں عطا فرمائے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔